الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ مولانا العظیم ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، محصنات پاک دامن شرفاء عورتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے، جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک تہمت لگانا ہے۔ ان میں سے بھائی ایک کیا ہے؟ تہمت لگانا۔ یہاں قرآن نے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ذرا آگے الفاظ دیکھیے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھائی ان پر کیا کی گئی ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن یہاں قرآن نے عورتوں کے بارے میں 3 باتیں فرمائی۔ المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں۔ الغافلات، بھائی یہ جملہ قرآن کا بہت قابل غور ہے۔ الغافلات یعنی وہ عورتیں جو معاشرے کی تمام تفصیلات خباستوں کو نہ جانتی ہوں، گھر کی شرفاء۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، ہمارے گھروں کی وہ خواتین جن کو باہر کی گندگیوں کا کوئی پتہ نہیں، جن کو باہر کی غلاظتوں کا کوئی پتہ، جنہوں کو برائیوں کی شکلوں کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے گھروں کی وہ بڑی خواتین جو نہ اکیلی بازار جا سکتی، نہ اکیلے بازار جا سکتی، دنیا کی تمام گندگیوں سے غلاظتوں سے دور۔ اس لیے عورت کی صفت بھائی ایک الغافلات ہے۔ عورت کو معاشرے کی کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتری ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا، فرمایا تھا نا، اگر اللہ تعالیٰ بلی کو پر دیتے اور گدھے کو سینگ دے دے، بلی کو اگر اللہ تعالیٰ پر دے دے تو دنیا میں کسی پرندے کا وجود نہیں رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ گدھے کو سینگ دے دے تو نہ یہ آگے سے کسی کو آنے دے گا، نہ پیچھے سے کسی کو آنے دے گا۔ اور تیسری بات شیخ سعدی نے یہ کہی کہ یہ جو کیڑے چونٹیاں ہیں نا، ان کے پر نہ نکلنا ہی بہتر ہے۔ جس دن چونٹیوں کے بارشوں میں ساون میں پر نکل آئے تو بھائی اسی دن مر جاتی ہے کہ نہیں؟ بالکل یہی معاملہ ہے۔ غافلات، مسلمان عورت کا کچھ چیزوں سے غافل ہونا ضروری ہے۔ جس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت بریرہ نے کیا کہا تھا؟ یہ تو ایسی بھولی ہے، یہ تو ایسی بھولی ہے، آٹا گوندھ کر ایسے چھوڑ دیتی ہے، بکری آتی ہے اس کو کھا جاتی ہے۔
لیکن دین کے اعتبار سے فقیہہ، اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی حضرت عائشہ نے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کی شکل میں یونیورسٹی 45 سال چلی. پھر کتنے سال چلی ہے؟ حضرت عائشہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی ہے؟ 45 سال. جس مسئلے میں تمام صحابہ پھنس جاتے، سمجھ نہ آتی، آخر میں وہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آتا، حضرت عائشہ اس کو یوں حل کر دیتی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا فجر کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے یوں رش لگنا شروع ہو جاتا تھا، دور دور سے سائل آئے. اماں جی فجر کی نماز پڑھتی، ذکر و اذکار کرتی، اشراق کی نماز پڑھ کے پردے کو یوں ہلا دیتی. اب سب کو پتہ چل جاتا کہ اماں جی اپنی مسند علمی پر آ گئی. بس پھر سوالات شروع ہوتے، فلاں حدیث کس طرح ہے، فلاں آیت کس طرح ہے. اور حضرت عمر جیسوں کے شاہی فرستادہ بھی موجود ہوتے، بتاتے جی مجھے امیر المومنین نے بھیجا، فلاں مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل کیا ہے. حضرت عائشہ بتاتی. مثلا میں اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فقہی کمالات کو اگر بیان کروں نا میں، تو شاید پورے ہفتے کے درس لگ سکتے ہیں. کس وقت کون سا علمی مسئلہ پیش آیا، صحابہ اکرام سے حل نہ ہوا، حضرت عائشہ نے اس کو 1 منٹ میں حل کر دیا. مثلا حضرت عائشہ بڑھاپے کی عمر میں صفا مروہ کی سعی کر رہے. عروہ بن زبیر بہت لاڈلے بھانجے جن کو حضرت عائشہ نے ہی پالا تھا. عروہ بن زبیر اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑ کے صفا مروہ کی سعی کر رہے. صفا مروہ کی سعی کرتے کرتے حضرت عروہ نے ایک سوال کیا، اور بہت لاڈلے تھے عروہ بن زبیر، جو سوال کوئی نہیں کر سکتا تھا نا، سارے صحابہ عروہ کو کہتے تھے اپنی خالہ سے پوچھ کے آنے. تو یہ بہت لاڈلے تھے، بے تکلف حضرت عائشہ سے پوچھ رہے تھے. کہا خالہ صفا مروہ کی سعی عمرہ میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا واجب ہے. بھائی کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، حج میں بھی ضروری ہے. کہا خالہ قرآن تو کہہ رہا ہے فلا جناح ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج اور عمرہ کرے تو صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. قرآن کا یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ واجب نہیں ہے، کر لو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی حرج والی بات نہیں. آپ کہہ رہی ہیں واجب ہے. حضرت عائشہ نے کہا میری بہن کے بچے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس طرح تو نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، حضور کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، میں صفا مروہ کی سعی کر رہی تھی. میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کوئی لازم نہیں ہے، کر لو اچھی بات ہے، نہ کرو کوئی حرج والی بات ہے، مستحب ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تھا نہ صفا مروہ کی سعی واجب ہے. اصل میں صفا مروہ پر کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو صفا مروہ کی سعی کرنے میں صحابہ اکرام کو تھوڑی سی رکاوٹ پیش آئی کہ یہاں تو ہم بتوں کو سجدے کرتے رہے، اب ہم صفا مروہ کی سعی کریں کبھی اس میں انہی بتوں کی شان و شوکت عبادت والا پہلو تو نہیں ہے. اس پر قرآن کی آیت ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اب صفا مروہ کی سعی کرو، اس سعی میں بتوں کی عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہے. میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، اتنی مثالیں دے سکتا ہوں. میں عرض آپ سے کیا کر رہا ہوں، الغافلات، مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں پاک دامن، معاشرے کی کچھ چیزوں سے غافل ہونا ان کا ضروری ہے. اس سے مراد علم نہیں، فہم اور شعور نہیں،
لیکن ان کو معاشرے کی کچھ گندگیوں اور غلاظتوں کا پتہ نہ ہونا ہی ان کی حفاظت ہے۔ بھائی کیا ہے؟ یہی ان کی حفاظت ہے۔ اگر میرے سامنے ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو بچیاں بڑے بڑے عہدوں پر گئیں، ان کو زمانے کے اچھے برے ہر رنگ کا پتہ چلا تو وہ پٹری سے اتر گئی۔ قرآن نے غافلات کا تذکرہ یہاں کیا، ذرا دوبارہ دیکھیے، ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورت پر، الغافلات، جو بہت ساری چیزوں سے گندگیوں سے بالکل غافل ہے، المؤمنات، وہ ایمان والی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان تہمت لگانے والوں پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی، آخرت میں بھی لعنت کی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان تہمت گھڑنے والوں کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا انصاف کے ساتھ۔ یہاں دین کا معنی یہاں جزا ہے۔ یومئذ، اس قیامت والے دن، یوفیہم اللہ، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کو پوری سچائی کے ساتھ۔ وَيَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اچھی طرح جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ حقیقت میں سچے حق اور حق مبین ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے، اب بحث کو مکمل کرتے ہوئے قرآن نے ایک بڑا اصول بیان کر دیا، عمومی اصول بیان کر دیا۔ طبی طور پر الخبیثات، گندی عورتیں مائل ہوگی للخبیثین، اپنی ہی طرح کے گندے مردوں کی طرف۔ اس میں طبی بات کا تذکرہ ہے، اور فرمایا والخبیثون للخبیثات، بد فطرت مرد جو ہے وہ ہمیشہ مائل ہوتے ہیں کس کی طرف؟ اپنی ہی طرح کی بد فطرت عورتوں کی طرف۔ والطیبات، پاکیزہ عورتیں مائل ہوتی ہیں کس کی طرف؟ للطیبین۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں پاکیزہ۔ اس میں طبیعت کو بتا دیا گیا، الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا بچہ جو ہے، 15 بڑے حضرات کھڑے ہوں، 8 سال کا بچہ آئے اور کوئی دوسرا بچہ آئے تو بچہ فوراً اس بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیشہ جنس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہ فرما دیا طبی طور پر جب اللہ کے نبی کا میلان ہے کس کی طرف؟ حضرت عائشہ کی طرف۔ بھائی حضور علیہ السلام کا میلان سب سے زیادہ کس کی طرف تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا عائشہ کو دوسری عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کے کھانے کو دوسرے کھانوں پر۔ صحابہ اکرام کو یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی کا طبی میلان ہی تمہارے لیے کافی تھا حضرت عائشہ کے پاکیزہ ہونے کے لیے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی نبی کے نکاح میں فاحشہ عورت نہیں آئی۔ بھائی کسی نبی کے نکاح میں فاحشہ عورت کافرہ آ سکتی ہے، کفر اور چیز ہے۔ بھائی کفر کیا ہے؟ اور چیز ہے۔ فاحشہ اور بے حیا عورت جو ہے وہ کبھی بھی کسی نبی کے نکاح میں، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم تک، میرے نسب میں سارے پاکیزہ لوگ ہیں۔ حضور کے الفاظ ہیں کہ میری والدہ کی طرف سے بھی، میرے والد کی طرف سے بھی، اوپر تک نکاح ہی نکاح ہے، کہیں بھی بے حیائی کا تصور نہیں ہے، کہیں بھی بے حیائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ
انبیاء علیہ السلام کی فطرت کو ایسا پاکیزہ رکھتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان ہونا حضرت عائشہ کی طرف، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی حضرت عائشہ کیا ہے؟ پاکیزہ. پھر بھی دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر کتنا فضل کیا. پتہ تھا کہ آگے جا کے بڑے بڑے بے حیا لوگ پیدا ہوں گے جو حضرت عائشہ پر زبان کھولیں گے. سارا کچھ کہنے کے باوجود پھر بھی کہہ دیا اولئک مبرؤون مما یقولون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، حضرت صفوان بری ہیں ان باتوں سے جس کو لوگ، بھائی اب کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی. اب آخری جملہ سمجھیے جو اس پوری بحث کا آخری لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھائے، اور بھائی اس کو تو پلے باندھ لو. قرآن نے کہا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. بھائی جن پر تہمت اور الزام لگے گا ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت. نمبر 2، اور ان کے لیے کیا ہے؟ رزق کریم. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس مسلمان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے تہمت لگے گی، ایک تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس تہمت سے نکال لیں گے. یہ تہمت اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی. یہ تہمت بھائی کیا ہے؟ اس کے گناہوں کی معافی کا، مغفرت کا ذریعہ بنے گی. رزق کریم، اللہ تعالی جس مسلمان پر ظلماً تہمت لگائی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا شرف بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بڑھا دیں گے. زندگی میں جب بھی کسی نے زیادتی کی ہے، کسی بھی طرح کی الزام تراشی کی ہے، کسی بھی طرح کی تہمت لگائی ہے، آپ ایک مسلمان صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو کہاں سے کہاں لے جائے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، کیوں بھائی لگی کہ نہیں؟ اور کتنی سخت لگی. اس تہمت کے بعد توبہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام ذلیل ہو گئے کہ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت عائشہ کو اس تہمت کے بعد رزق کریم، اللہ نے حضرت عائشہ کی عزت میں 4 چاند لگا دی. اسی لیے وہی حضرت حسان بن ثابت جن سے بھول ہو گئی تھی، جب حضرت عائشہ کے پاس آتے حضرت عائشہ کے خوب فضائل بیان کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے لیے مصلی بچھاتی. ان کے لیے کیا کرتی؟ مصلی بچھاتی. اگر کوئی حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں سخت جملہ حضرت عائشہ کے سامنے کہتی، فرماتے نا یہ بدری صحابی ہے، اس طرح نہ کہو. تو بھائی یہ جو آخری ٹکڑا ہے، یہ مظلوم مسلمان مرد اور عورت پر جس پر تہمت لگی ہے، جس پر کیا لگی ہے؟ تہمت لگی ہے، یہ اس کو سہارا دے رہا ہے. یہ اس کو کیا دے رہا ہے؟ سہارا. بہت سال پہلے کی بات ہے، گجرانوالہ میں ایک صاحب سے مجھے میری جان پہچان ہے، ان کی ہمشیرہ پر تہمت لگی 100% غلط، ناجائز. شوہر ان کا دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، خاندان تھا، اب اس بیوی سے جان کس طرح چھڑائے. یہ بہت متقیہ پرہیزگار ایک الزام گڑا. ایک مرتبہ تو سارا خاندان ہل کے رہ گیا، سارا خاندان ہل کے رہ گیا. لیکن ماشاءاللہ وہ سمجھ والے لوگوں صبر سے کام لیا. کرتے کرتے بھائی بات طلاق تک پہنچ گئی. کہاں تک پہنچ گئی؟ ظلماً اس بچی پر تہمت اور الزام لگا کے اس کو طلاق دے دی. اس کا گھر تباہ ہو گیا. حالانکہ اس بچی کا اس برائی میں 1% بھی کوئی لینا دینا نہیں. میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، بھائی صبر کرو ذرا، اللہ کی مدد. اللہ کی شان ایسی، 6 مہینے بعد پھر اس تہمت کو اللہ نے کھولا. بات کھلنا شروع ہوئی. کھلتے کھلتے پورے خاندان پر اللہ نے بات واضح کر دی کہ یہ صرف دوسری شادی کے لیے بہتان اور الزام تھا، حقیقت نہیں تھی. لیکن گھر تو برباد ہو گیا، گھر تو برباد ہو گیا. وہ سمجھدار تھے ان کے، ہم کوئی نہیں، صبر سے کام لیتے. 1 سال کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے لیے اتنے اعلیٰ رشتے کا انتظام کر دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے جب جی اللہ نے ہمارے لیے اگلا انتظام کیا نا، بہت شایان شان اور بہت اونچا کیا، اس دن ہمیں اندازہ ہوا کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم کیا ہے۔ اس لیے بھائیوں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اے اللہ مجھے دنیا سے مظلوم بنا کر اٹھانا، مجھے کبھی بھی ظالم نہ بنانا۔ بھائی ہم کبھی بھی ظالموں کی صف میں کھڑے نہ، اللہ نہ کرے، مظلوم بن جانا پسند ہے، اور مظلوم پر بھائی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب یہی بات حضرت عائشہ کے لیے فرمائی، حضور کے لیے فرمائی، لہم مغفرہ، آخرت میں ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم دے گا، عزت سے نوازے گا۔ آخری بات پہلے بار بار بتا چکا ہوں میں، حضرت عائشہ کیا کہا کرتی تھی، مجھے یہ تو پتا تھا اللہ میری پاکی بیان کریں گے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری پاکی میں اتنی آیات آئیں گی اور وہ قرآن کا حصہ ہوں گی، نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ ایک وقتی تہمت آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بہت بڑی فضیلت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی بہت سارے دوست بیمار ہیں، ہمارے درس کے شرکاء میں سے بھی اور جمعے کے شرکاء میں سے بھی، سب کے لیے دعا کر دیجیے۔ میں خود بھی کئی مہینوں سے نہ کسی بیماری سے گزر رہا ہوں، آپ سارے حضرات میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے جو درس کے شرکاء اور جتنے حلقہ احباب میں دوست بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔